سال تھا 1938۔ آگرہ سینٹرل جیل کا دروازہ کھلتا ہے۔ 10 سال قید کاٹنے کے بعد ایک آدمی باہر نکلتا ہے۔ اس کے ذہن میں صرف ایک خواہش تھی، اب گھر جانا ہے، خاندان کے ساتھ رہنا ہے اور باقی زندگی سکون سے گزارنی ہے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ جس گھر کی طرف وہ جا رہا ہے وہیں سے اس کی قسمت بدلنے والی ہے۔ وہ سیدھا گھر پہنچتا ہے، دروازہ کھلتا ہے، سامنے اس کی بیوی کھڑی ہے۔ شوہر کو دیکھتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیتی ہے۔ کچھ لمحوں بعد خود کو سنبھالتی ہے اور صرف ایک جملہ کہتی ہے، جب تم جیل میں تھے ہمارے 2 بیٹوں کو قتل کر دیا گیا۔ یہ سن کر وہ ساکت رہ جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد آہستہ سے جواب دیتا ہے، جو چلے گئے واپس نہیں آئیں گے، مگر ہمارے 3 بچے ابھی زندہ ہیں۔ اب میں مزید خون خرابہ نہیں چاہتا، ان کے لیے جی لیں گے۔ مگر سامنے صرف ایک بیوی نہیں، ایک ماں کھڑی تھی۔ وہ غصے میں چوڑیاں توڑ کر اس کے قدموں میں پھینکتی ہے اور کہتی ہے، اگر بدلہ نہیں لے سکتے تو یہ چوڑیاں پہن لو ٹھاکر صاحب۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی رہتی ہے، پھر وہ سر اٹھا کر کہتا ہے، اگر اس ٹھاکر نے زبان دے دی تو پھر واپس نہیں لوٹے گا۔ بیوی نے صرف ایک جواب دیا، مجھے اپنے بیٹوں کا بدلہ چاہیے۔ اسی رات وہ گھر سے نکل گیا، اپنے چند رشتہ داروں اور وفادار ساتھیوں کو ساتھ لیا اور چنبل کے بیڑوں کا رخ کر لیا۔ آنے والے برسوں میں یہی شخص 4 ریاستوں کی پولیس کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن گیا۔ تقریباً 1700 پولیس اہلکار 8000 مربع میل کے علاقے میں 15 سال تک اس کی تلاش میں لگے رہے۔ 80 پولیس مقابلے ہوئے، مگر وہ بار بار بچ نکلتا تھا۔ اسے پکڑنے کے لیے حکومت نے 1.5 کروڑ روپے خرچ کیے۔ اس کا نام صرف پولیس فائلوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ بین الاقوامی اخبارات اور ٹائم میگزین جیسے عالمی جرائد تک پہنچ گیا۔ چند سال پہلے جو شخص صرف سکون کی زندگی چاہتا تھا، دنیا نے بعد میں اسے ایک نام سے پہچانا، مان سنگھ۔ مگر اصل سوال یہ ہے، ایک زمیندار آخر اتنا خطرناک ڈاکو کیسے بنا؟ کیا وہ صرف قاتل تھا یا اپنے وقت کے نظام کے خلاف کھڑا ایک باغی؟ مان سنگھ پیدائشی ڈاکو نہیں تھا۔ دستاویزی حوالوں کے مطابق وہ 1890 میں آگرہ کے قریب رتھوڑ کھیڑا گاؤں میں پیدا ہوا۔ اس کا تعلق ایک بااثر ٹھاکر زمیندار خاندان سے تھا۔ اس کے والد بہاری سنگھ گاؤں کے سربراہ تھے، اسی لیے مان سنگھ نے بچپن سے ہی عزت، اختیار اور اثر رسوخ دیکھا تھا۔ کم عمری میں اس کی شادی کر دی گئی۔ بعد میں اس کے 4 بیٹے ہوئے، جسونت سنگھ، صوبیدار سنگھ، تحصیلدار سنگھ اور دھومن سنگھ، جبکہ ایک بیٹی تھی جس کا نام رانی رکھا گیا۔ مان سنگھ لمبے قد، مضبوط جسم اور ملنسار طبیعت کی وجہ سے علاقے میں نمایاں شخصیت سمجھا جاتا تھا۔ صرف 24 سال کی عمر میں وہ اپنے گاؤں کا سربراہ منتخب ہوا اور آگرہ ڈسٹرکٹ بورڈ کا رکن بھی بنا۔ اس وقت تک وہ ایک بااثر زمیندار تھا، ڈاکو نہیں۔ مگر اس خاندان کی تقدیر ایک پرانی دشمنی نے بدل دی۔ زمین کے تنازع پر مان سنگھ کے خاندان کی کشیدگی تلفی رام نامی ایک بااثر برہمن شخص سے چل رہی تھی۔ پھر گاؤں میں ایک ڈکیتی ہوئی اور تلفی رام نے پولیس میں چوری کی جھوٹی رپورٹ درج کروا دی کہ اس واردات میں مان سنگھ کا بھائی نواب سنگھ اور خود مان سنگھ بھی شریک تھے۔ اسی دوران بعض روایات کے مطابق 1928 میں گاؤں کے ایک کنویں پر پانی لینے کے معاملے پر ٹھاکروں اور برہمنوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ مان سنگھ کے خاندان کے ایک فرد کو وہاں بے عزت کیا گیا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ جب یہ خبر مان سنگھ تک پہنچی تو وہ اپنے نوکر دھمروا کے ساتھ موقع پر پہنچا۔ چند لمحوں میں تلخ کلامی خونی تصادم میں بدل گئی۔ فائرنگ ہوئی اور دھمروا کے ہاتھوں برہمن برادری کے 3 افراد مارے گئے۔ اسی مقدمے میں مان سنگھ گرفتار ہوا اور برطانوی حکومت نے اسے عمر قید کی سزا سنا دی۔ مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ مان سنگھ جیل میں تھا اور باہر اس کے خاندان پر حملے جاری رہے۔ ایک روز اس کا بڑا بھائی نواب سنگھ، بھتیجا درشن سنگھ اور مان سنگھ کا بیٹا جسونت سنگھ گھر میں موجود تھے کہ دشمن تلفی رام اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ روایات کے مطابق پولیس بھی اس کارروائی میں شامل ہو گئی۔ جھڑپ ہوئی، فائرنگ ہوئی اور نتیجہ یہ نکلا کہ مان سنگھ کا بڑا بیٹا جسونت سنگھ مارا گیا، جبکہ نواب سنگھ اور درشن سنگھ گرفتار کر لیے گئے۔ یعنی مان سنگھ جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا اور باہر اس کا خاندان بکھر رہا تھا۔
پھر جیل میں اچھے برتاؤ کی بنیاد پر تقریباً 10 سال بعد 1938 میں اسے رہا کر دیا گیا. لیکن جب وہ واپس گھر پہنچا تو اسے بتایا گیا کہ اس کے 2 بیٹے مارے جا چکے ہیں. اب جو شخص جیل سے نکلا تھا وہ سکون کی زندگی گزارنے والا نہیں تھا. 4 جولائی 1940 کی رات مان سنگھ نے اپنے 3 زندہ بچ جانے والے بیٹوں اور وفادار ساتھی روپا کے ساتھ دشمن تلفی رام اور کھیم سنگھ کے گھروں پر حملہ کر دیا. روایات کے مطابق اس حملے میں تلفی رام کے خاندان کے تقریباً تمام مرد مارے گئے, صرف 2 خواتین زندہ بچی. یہی وہ رات تھی جس کے بعد مان سنگھ کی باقاعدہ ڈاکو زندگی شروع ہوئی. 1940 کے بعد چمبل کے بیڑ اس کا ٹھکانہ بن گیا اور اگلے 15 سال میں وہ ہندوستان کا سب سے خوفناک اور مشہور ڈاکو مانا جانے لگا. وسطی ہندوستان میں اسے ڈاکوؤں کا شہنشاہ کہا جانے لگا. اس کے گینگ میں اس کے بیٹے صوبیدار سنگھ, تحصیلدار سنگھ, دھومن سنگھ کے علاوہ چرنا, لکھن سنگھ, امرت لال اور اس کی قریبی ساتھی روپا شامل تھی. شروع میں اس نے اپنے پرانے دشمنوں, مخبروں اور ان لوگوں کو نشانہ بنایا جنہیں وہ اپنے خاندان کی تباہی کا ذمہ دار سمجھتا تھا. لیکن جلد ہی اس کی لڑائی چند لوگوں سے نکل کر پورے نظام کے خلاف دکھائی دینے لگی. مقامی روایات کے مطابق وہ غریب کسانوں اور مزدوروں کو کم نقصان پہنچاتا تھا. اس کا نشانہ زیادہ تر بڑے زمیندار, امیر تاجر اور ساہوکار ہوتے تھے. اسی وجہ سے حکومت اسے ڈاکو کہتی تھی, مگر کئی دیہاتی اسے اپنا حمایتی سمجھتے تھے. مدھیہ پردیش کے ضلع بھنڈ میں ایک مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ شدید خشک سالی کے دوران گاؤں رامپور میں 8 بیل گاڑیاں اناج سے بھری پہنچی. جب لوگوں نے پوچھا یہ کس نے بھیجا ہے تو جواب ملا, مان سنگھ کی طرف سے. ایسے واقعات نے اس کے لیے خوف کے ساتھ حمایت بھی پیدا کی. لوگ اس کے خلاف گواہی دینے سے ڈرتے بھی تھے اور کئی بار چاہتے بھی نہیں تھے. رفتہ رفتہ چمبل کے چھوٹے ڈاکو بھی اس کے زیر اثر آ گئے. کئی گروہوں نے اسے اپنا سردار مان لیا اور اپنی کمائی کا 10 سے 25% حصہ اسے دینا شروع کر دیا. اس سے اس کی دولت اور اثر رسوخ دونوں بڑھتے گئے. لیکن سرکاری ریکارڈ کچھ اور کہتے تھے. پولیس فائلوں کے مطابق اس پر سینکڑوں قتل, اغوا اور بے شمار ڈکیتیوں کے الزامات تھے. ایک طرف عوام کی نظر میں مددگار, دوسری طرف حکومت کی نظر میں خطرناک مجرم. اسی لیے آخرکار حکومت نے اسے پکڑنے کے لیے پولیس نہیں فوج تک بلانے پر مجبور ہو گئی. سرکاری ریکارڈ کے مطابق 4 ریاستوں کی پولیس کے تقریباً 1700 اہلکار 8000 مربع میل کے علاقے میں 15 سال تک اس کی تلاش میں لگے رہے. اس دوران تقریباً 80 پولیس مقابلے ہوئے, مگر مان سنگھ بار بار بچ نکلتا تھا. اسے پکڑنے کی مہم میں اس دور میں 1.5 کروڑ روپے تک خرچ کیے گئے. مان سنگھ کی اصل طاقت صرف اس کا نام نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھی تھے. ان میں سب سے اہم چرنا تھا, جسے گینگ کا بہادر ترین آدمی اور بہترین منصوبہ ساز سمجھا جاتا تھا. 1951 میں پولیس کو خبر ملی کہ مان سنگھ کا اہم ساتھی چرنا اپنی بیوی سے ملنے ایک گاؤں آنے والا ہے. جیسے ہی وہ ساتھیوں سمیت ایک گھر میں داخل ہوا, تقریباً 60 پولیس اہلکاروں نے مکان گھیر لیا. اوپر سے فائرنگ شروع ہو گئی اور مقابلہ پورا ایک دن چلتا رہا. پھر مزید نفری بلائی گئی. تعداد بڑھتے بڑھتے 460 اہلکاروں تک پہنچ گئی. فوج بھی طلب کی گئی, یہاں تک کہ مکان پر توپ کے گولے داغے گئے. عمارت گر گئی, لاشیں ملی, مگر چرنا پھر بھی بچ نکل گیا. تاہم کچھ عرصے بعد ایک اور پولیس مقابلے میں چرنا اپنے 9 ساتھیوں سمیت مارا گیا. وقت بدل رہا تھا. مسلسل فراری پولیس مقابلوں اور ساتھیوں کی موت نے مان سنگھ کو کمزور کر دیا تھا. اپنے آخری دنوں میں وہ کہنے لگا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ حالات کے ہاتھوں ڈاکو بنا. کہا جاتا ہے کہ اس نے حکومت کو خط لکھا کہ اگر موقع دیا جائے تو وہ پرتگالی قبضے والے گوا کی آزادی کے لیے لڑنا چاہتا ہے, مگر حکومت نے کوئی جواب نہیں دیا. نومبر 1954 میں وسطی ہندوستان کے وزیر داخلہ نے اعلان کیا کہ اگر 1 سال میں مان سنگھ گرفتار نہ ہوا تو وہ استعفیٰ دے دیں گے. اس کے بعد خصوصی دستے بنائے گئے جن میں گورکھا سپاہی بھی شامل تھے. مان سنگھ نے پولیس کو دھوکہ دینے کی بھی کوشش کی. ایک ہم شکل شخص کی آخری رسومات کروائی گئیں اور خبر پھیل گئی کہ مان سنگھ مر چکا ہے. کچھ دن سکون رہا, پھر اچانک دوبارہ ڈکیتیاں شروع ہو گئی. حکومت سمجھ گئی کہ وہ زندہ ہے. 1955 میں مان سنگھ بھاگتے بھاگتے بھنڈ کے علاقے تک پہنچ گیا. اس وقت اس کے ساتھ چند ہی آدمی باقی بچے تھے اور پولیس مسلسل تعاقب میں تھی. وہ دریائے کنواری پار کر کے نکلنا چاہتا تھا, مگر دریا میں سیلاب تھا, اس لیے رخ بدل کر قریبی گاؤں بیجاپور کی طرف گیا. ادھر گورکھا پلٹن جمعدار بھنور سنگھ کی قیادت میں قریب پہنچ چکی تھی. کچھ ہی دیر بعد دونوں طرف سے فائرنگ شروع ہو گئی.
کہا جاتا ہے کہ ہزاروں راؤنڈ چلے اور آخرکار مان سنگھ گولیوں سے چھلنی ہو کر زمین پر گر گیا۔ اسی دوران اس کا بیٹا صوبیدار سنگھ اپنے باپ کے جسم پر جھکا تاکہ مزید گولیاں نہ لگے، مگر وہ خود بھی مارا گیا۔ دوسری طرف روپا مان سنگھ کے بھائی نواب سنگھ کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو گئی۔ یوں چمبل کے بھیڑوں میں ایک دور ختم ہوا، مگر اصل حیرت اس کے بعد سامنے آئی۔ جب مان سنگھ کی لاش شہر لائی گئی تو اسے دیکھنے کے لیے تقریباً 40,000 لوگ جمع ہو گئے۔ کچھ لوگ خوش تھے، مگر بہت سے لوگ خاموشی سے آنسو پوچھ رہے تھے۔ یہ منظر ایک سوال چھوڑ گیا، اگر مان سنگھ صرف ایک مجرم تھا تو اس کی موت پر اتنے لوگ رو کیوں رہے تھے؟